بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So فأما الصلة فهي على ضربين. صلہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کل ہی جان لیا تھا کہ جو موصول ہوتا ہے، موصول کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صلہ کی اور صلے کے اندر عائد کی. کس کی؟ ہاں، تو دو چیزیں نیسیسری ہوتی ہیں موصول کے لیے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ صلہ ہے، اور پھر اسی صلے کے اندر کیا؟ ضمیر عائد، جس کا ایک نام کیا ہے؟ رابط. ٹھیک ہے. ہاں. فَأَمَّا الصِّلَةُ فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْن، تو جہاں تک صلے کا تعلق ہے تو وہ کتنی قسموں میں ہوتا ہے؟ دو قسموں میں ہوتا ہے. جملتن و شبہ جملتن. پہلی قسم جملے کی ہے، یعنی وہ جملہ ہوتا ہے، اور دوسری قسم کیا ہے کہ وہ شبہ جملہ ہوتا ہے، یعنی وہ کمپلیٹلی جملہ نہیں ہوتا ہے لیکن جملے کے مطابق ہوتا ہے، جملے کے شبہ، جملے کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والجملۃ علی ضربین، اور جملے کی دو قسمیں ہیں، یہ بہت پہلے سے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اذا كانت الجملة تبتدئ بالفعل فكانت الجملة فعلية، واذا كانت تبتدئ بالاسم فكانت اسمیة. یعنی اگر اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اسمیہ ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو فعلیہ ہے. ہاں. وشرطها امران. اب جب وہ جملہ ہوگا، یعنی جب صلہ کیا ہو؟ جملہ ہوگا، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ احدہما ان تکون خبریۃ، کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبریہ ہوتا ہے اور ایک انشائیہ ہوتا ہے. تو جو یہاں یعنی موصول کا جو جملہ صلہ بنے گا، اس صلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ کیا ہو؟ خبریہ ہو، انشائیہ جملہ نہیں ہو سکتا. اب خبریہ اور انشائیہ میں فرق کیا ہے؟ خبریہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کی ہم تصدیق یا نفی کر سکتے ہیں، جس کی ہم تصدیق یا نفی کر سکتے ہیں. تصدیق یا نفی کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اور خبر سچی بھی ہوتی ہے اور خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جملے کا خبریہ ہونا ضروری ہے. اور جو انشائیہ ہوتا ہے، وہ انشائیہ سے کیا مطلب ہے؟ انشأ ینشئ، یعنی کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو پروان چڑھانا. تو ایک چیز جو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ایک چیز جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی شخص سچا یا جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ایسا جملہ جس میں کسی کام کے شروع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، کسی کام کو وجود میں لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، تو ایسا جملہ صلہ نہیں بن سکتا ہے. صلہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیونکہ صلہ اصل میں صفت ہوتی ہے. صلہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے. اس کی جو موصول ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے. تو اگر صفت ایسی کوئی چیز ہو جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی ہے، تو وہ صفت کیسے بن سکتی ہے؟ صفت کوئی ایسی چیز ہو جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی، تو وہ صفت کیوں کر بن سکتی ہے؟ صفت تو کوئی ایسی چیز ہوگی نا جو وجود میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خبریہ ہوتی ہے. لہذا جملہ صلہ کون سا جملہ بن سکتا ہے؟ جملہ خبریہ بن سکتا ہے. ہاں. اعنی محتملۃ للصدق والکذب، یعنی ایسا جملہ جس میں صدق یعنی سچائی کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو. فلا یجوز. تو اب جب یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر موصول کا صلہ جملہ ہے تو جملے کا خبریہ ہونا چاہیے، تو اب ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں رہ جاتی. فلا یجوز جاء الذی اضربہ، وہ شخص آیا جس کو تو مار. ٹھیک ہے. وہ شخص آیا جس کو تو مار، یعنی اس میں ایک امر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جملہ انشائیہ ہے. تو اس کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ صلہ بن رہا ہے اور صلے کا خبریہ ہونا ضروری ہے. ولا جاء الذی بعتکہ، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص آیا جس کو بعتکہ، جس کو میں بعتکہ، جس کو میں نے تجھ سے بیچ دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ جس کو میں نے تجھ سے نہیں، جس جاء الذی بعتکہ، وہ شخص آیا جس کو میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ بیچ رہا ہوں. ہاں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ یہ معاملات میں استعمال ہو رہا ہے، تو معاملات میں ماضی کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر گرچہ ماضی کا صیغہ ہے،
لیکن یہ مستقبل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو گویا یہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے۔ جب وجود میں نہیں آیا ہے تو اس کی نہ سچ، اس کو نہ سچ کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹ کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہو گیا ہے، جملہ خبریہ نہیں رہ گیا ہے، لہذا یہ جملہ، یہ بعتکہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے ہدایہ سالس میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ کیوں نہیں، مطلب ماضی کا صیغہ کیوں اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر مستقبل کا صیغہ استعمال کریں گے تو اس میں یہ احتمال ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہو ابھی نہ بیچ رہا ہو بلکہ مستقبل کا وعدہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے احتمال کو ختم کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ ہی رکھا گیا ہے معاملات میں، ٹھیک ہے۔ اذا قصدت به الانشاء، کیونکہ معاملات میں ہر اس چیز سے بچا جاتا ہے جس سے ابہام پیدا ہو، اور مستقبل کے صیغے سے یعنی خاص طور سے عربی میں، اردو میں تو چل سکتا ہے کیونکہ اردو میں حال کے لیے الگ آتا ہے، مستقبل کے لیے الگ آتا ہے، لیکن عربی میں حال اور مستقبل دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے، اضربو، میں مار رہا ہوں یا میں ماروں گا، تو اس وجہ سے مضارع کو اس میں کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہدایت ثانی، ثالث، ہاں ہاں، یہ رحمت اللہ صاحب نے پڑھائی، کیوں کیا ہوا؟ اچھا، آپ کو بھی رحمت اللہ صاحب نے پڑھائی کیا؟ اچھا اچھا، صحیح ہے، اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اذا قصدت به الانشاء، جبکہ اس سے انشاء کا قصد کیا گیا ہو، لیکن اگر معلوم چل جائے قرائن سے کہ بعتکہ سے ماضی کا معنی مراد ہے تو یہ صیغہ صلہ بننے کے لائق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بخلاف، برخلاف اس کے جاء الذی ابوہ قائم، یعنی یہ کہنا درست ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ شخص آیا جس کے والد کیا ہیں؟ کھڑے ہیں، یعنی ایک کام ہو رہا ہے۔ وجاء الذی ضربتہ، اور وہ شخص آیا جس کو میں نے مارا تھا، تو یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ، تو اس کا صلہ بننا درست ہوگا۔ تو پہلی چیز، صلہ کی پہلی قسم جملہ تھی، جملے کے لیے دو شرط تھی کہ وہ کیا ہو؟ خبریہ ہو، اور دوسری شرط بتا رہے ہیں وَالثَّانِي أَن تَكُونَ مُشْتَمِلَةً عَلَى ضَمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمَوْصُول، دوسری شرط یہ ہے اس جملے کے لیے کہ جملہ چاہے خبریہ ہو چاہے اسمیہ ہو، ارے سوری، جملہ چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو ضمیر موصول کے مطابق ہو، یعنی جو اس میں موصول استعمال ہوا ہے اس کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ مطابق ہو کس کس چیز میں؟ فی افرادی و تثنیتی و جمعی و تذکیری و تانیسی، یعنی ان پانچ چیزوں میں کیا ہو؟ مطابق ہو، کہ اگر وہ مفرد ہے تو مفرد ہو ضمیر، تسنیہ ہو، یعنی اگر موصول تسنیہ ہے تو ضمیر کیا ہو؟ تسنیہ ہو، موصول جمع ہو تو ضمیر کیا ہو؟ جمع ہو، اسی طرح اگر موصول مذکر ہے تو ضمیر مذکر، اور موصول مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خبریہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس جملے میں ضمیر پائی جائے، وہ ضمیر جو کہ موصول کے مطابق ہو، اور ظاہر ہے موصول کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موصول جس اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء الذی اکرمتہ، اب یہاں پر الذی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو اب اس کا جملہ، پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ جملہ کیا ہو؟ خبریہ ہو، خبریہ ہے، اکرمتہ کیا ہے؟ خبریہ ہے۔ پھر دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ اس میں ضمیر ہونی چاہیے، اب اس میں ضمیر ہے، پھر ضمیر کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ضمیر کس کے مطابق ہو؟ موصول کے مطابق ہو، موصول کون ہے؟ الذی ہے، الذی کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، تو اکرمتو میں جو ضمیر ہو کی ہے وہ کیا ہے؟ واحد کی ہے اور مذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ جاء التی اکرمتها، اس میں بھی وہی ساری چیزیں ہیں کہ جملہ، سب پہلی شرط کیا ہے؟ کہ خبریہ ہو، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ ہے اکرمتها، دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ اس میں ضمیر ہو، مطابق ہو کس کے؟ موصول کے، تو موصول یہاں پر واحد مؤنث ہے، لہذا اکرمتها میں بھی ضمیر کون سی ہے؟ واحد مؤنث کی ہے۔
اب اگر کوئی کہہ دے گا جا التی اکرمتہما، تو جو صلہ ہے وہ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ جو ضمیر ہے وہ موصول کے مطابق نہیں ہے. ضمیر جو ہے واحد ہے، ارے موصول واحد ہے، اور ضمیر کس کی آ گئی ہے؟ تسنیہ کی آ گئی ہے. حالانکہ ہم نے پڑھا کہ ضمیر کس کے مطابق ہوگی؟ اس میں صلہ کے مطابق ہوگی، موصول کے مطابق. وجاء اللذان اکرمتہما، اس میں بھی وہی ساری چیزیں. وجاء اللتان اکرمتہما، وجاء الذین اکرمتہم. ٹھیک ہے، اس میں بھی پہلا جملہ خبریہ ہونا چاہیے، وہ شرط پالی گئی. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ اس جو ضمیر ہوگی وہ موصول کے مطابق ہوگی. تو الذین جمع مذکر کا سے یعنی جمع مذکر اس میں موصول ہے، تو اکرمتو میں جو ضمیر ہے وہ بھی کیا ہے؟ جمع مذکر کی ہے. وجاء اللاتی اکرمتہن، اس میں بھی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو صلہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اور شبہ جملہ. جملے کے لیے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دو ہے. ایک کہ وہ کیا بولتے ہیں، انشائیہ نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس جملے میں ضمیر ہو جو کہ اس میں موصول کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. وقد یحذف الضمیر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لازم ہے کہ جملے میں ضمیر ہوگی، جملے میں ضمیر کا ہونا لازم ہے، لیکن ضمیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لفظوں میں موجود ہو. ٹھیک ہے. ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے، یعنی معنوی لحاظ سے وہ وہاں موجود ہوگی، لفظاً اسے حذف کیا جا سکتا ہے، اس کا جواز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس میں ضمیر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وقد یحذف الضمیر، اور کبھی کبھی ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، سواء کان مرفوعا، اور ضمیر تینوں حالتوں میں حذف ہو سکتی ہے، تینوں حالتوں میں حذف ہو سکتی ہے. یعنی ضمیر حالت رفعی میں ہو، یا حالت نصبی میں ہو، یا حالت جری میں ہو. تینوں کی مثال دے رہے ہیں. سواء کان مرفوعا، چاہے وہ ضمیر کیا ہو؟ حالت رفعی میں ہو. نحو قوله تعالی، جیسا کہ خدا تعالی کا فرمان ہے، ثم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد، پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچیں گے ایہم، کہ ان میں سے کون زیادہ شدید ہے، زیادہ مخالف ہے رحمان کے مقابلے میں. ای الذی ہوا اشد، تو یہاں جو ہوا جو تھا، یعنی اس میں جو کیا بولتے ہیں صلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہوا اشدو ہے. صلہ کیا ہے؟ ہوا اشدو ہے. صلہ جو ہے جملہ خبریہ ہے. ضمیر کی اب دوسری شرط کیا تھی؟ کہ اس میں ضمیر ہونی چاہیے. ضمیر کون ہے؟ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ضمیر کون ہے؟ ہوا ہے. اسے کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے. اور کس حالت میں تھی ضمیر؟ حالت رفعی میں. کیوں حالت رفعی میں ہے؟ ہاں، مبتدا. ضمیر یہاں پر اس میں مبتدا بن رہا ہے، اشدو کیا ہے؟ خبر ہے. تو اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا ہے. ٹھیک ہے. او منصوبا، یا ضمیر کیا ہو؟ حالت نسبی میں ہو. نحو وما عملت ایدیہم. اب یہاں پر دیکھیے حرف موصول کون ہے؟ ما ہے. کیا ہے؟ ما ہے. اور عملت ایدیہم، یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. صلہ کس شکل میں ہے؟ جملے کی شکل میں ہے. جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ ہے. فعلیہ کون سا ہے؟ خبریہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب جملہ ہو گیا، خبریہ ہو گیا، تو اب دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ کہ اس میں ضمیر ہو. ضمیر کہاں ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر اس میں ہے، لیکن اسے کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے. وہ ضمیر کہاں تھی؟ کیونکہ عاملت کو کس کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے. یعنی اس کا فاعل کون ہے؟ ایدی ہے. اس کو مفعول کی ضرورت ہے، یعنی مفعول کی ضمیر جو کہ ماں کی طرف لوٹنی تھی وہ کیا ہے؟ حذف کر دی گئی ہے. وما عملت ہو ایدیہم، یعنی وہ چیزیں جس کو ان کے ہاتھوں نے انجام دیا. ٹھیک ہے. قرأ غیر حمزہ والکسئی وشعبہ عملته بالہاء علی الاصل. حمزہ، کسئی اور امام شعبہ کے علاوہ لوگوں نے اسے کیا پڑھا ہے؟ عملته پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ وما عملته ایدیہم پڑھا ہے. یعنی ایک قرات میں یہ کیا ہے؟ عملته ایدیہم ہے. یعنی جو قرآن سبع احرف پر ہے، اس میں ایک جو تبدیلی ہے وہ یہ بھی تبدیلی ہے کہ نحوی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں. کیا ہوتی ہیں؟ نحوی تبدیلیاں. بعض لوگ اسے قرات کے مترادف سمجھتے ہیں، لیکن جو کیا بولتے ہیں تحقیقی قول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 7 طرح کی تبدیلیاں، 7 طرح میں نحوی تبدیلی، صرفی تبدیلی، اسی طرح حروف کی تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسی معنی کا کوئی دوسرا لفظ آ جانا.
ٹھیک ہے، یہ تب، ہاں یہ ساری چیزیں تبدیلیاں ہیں، ورنہ جو جو لوگ قرت کا معنی لیتے ہیں کہ سات سات طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، وہ تو اس سے زائد ہیں، 20 قرات ہیں، مطلب اس کو کئی کئی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ جو لہجے ہیں اس کی جو بات ہو رہی، لیکن جو جو یہ حدیث ہے کہ قرآن کو 7 حروف کے مطابق نازل کیا گیا، تو اس میں یہی مراد ہے کہ 7 تبدیلیاں اس میں، اگرچہ یہ بحث بہت زیادہ مطلب پیچیدہ ہے، بہت زیادہ پیچیدہ ہے، علوم القرآن میں دیا ہوا ہے پورا، مطلب سمجھ لیجئے کہ علوم القرآن کی لا ینحل بحثوں میں سے ایک بحث ہے یہ، ٹھیک ہے، وقرأ هؤلاء بحذفها، اور امام حمزہ، امام کسئی، امام شعبہ وغیرہ نے اسے ہا کو حذف کر کے پڑھا ہے، یعنی وما عملت ایدیہم، اب یہ تو حالت نسبی کی، یعنی ضمیر جو حالت نسبی میں ہو اس کی مثال ہو گئی کہ اسے بھی حذف کر سکتے ہیں، اب کس کی مثال دے رہے ہیں؟ او مخفوظا بالاضافہ، یا وہ جو سلے جو جملے میں جو ضمیر ہوگی وہ کس حالت میں ہوگی؟ حالت جری میں ہوگی، اور اسے کیا کر دیا گیا ہوگا؟ حذف کر دیا گیا ہوگا، جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان ہے فقضی ما انت قاض، ٹھیک ہے، یعنی جب جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تھا تو فرعون نے کہا تھا کہ دھمکی دی تھی، تو اس وقت جادوگروں نے کہا تھا انما نہیں، فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ جو کچھ تم سے فیصلہ بن پڑے وہ تم کر ڈالو، ٹھیک ہے، فقضی فیصلہ کر دو، کس چیز کا فیصلہ کر دو؟ جس چیز کا بھی تم فیصلہ کر سکتے ہو، تو اس میں حرف موصول کون ہے؟ ماں ہے، ٹھیک ہے، اب انت قاض، یہ تو انت مبتدا ہو گیا، قاض جو ہے اس میں فاعل ہو گیا، اب اس میں فاعل کا فاعل تو موجود ہے انت، اب اسے کس کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے، جو کہ ضمیر کی شکل میں آئے گا، جو کہ عائد ہوگا کس کی طرف؟ ماں کی طرف، اسی کو جو ہے کیا بولتے ہیں؟ حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ چونکہ مضاف الیہ بن کر آئے گا، اس وجہ سے وہ حالت جری میں ہوگا، گرچہ معنوی لحاظ سے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، وہ کیا ہے معنوی لحاظ سے؟ مفعول ہے، یعنی ما انت تقضی ہی، قضا اگر فعل بنا دیں اسے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ جو کچھ بھی تم فیصلہ کرنے والے ہو، تو یہاں پر قاضی کی جو قاضی جس کی طرف مضاف ہونا تھا اسے حذف کر دیا ہے، اور وہی کیا تھا اس میں؟ ضمیر عائد، ضمیر رابط تھا، ای ما انت قاضی ہی، اب چونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس وجہ سے وہ حالت جری میں ہے، ای ما انت قاضی ہی، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں حالتوں کی مثال ہو گئی، وقول الشاعر، اور حالت جری کی بھی حالت جری کی مزید مثال پیش کر رہے ہیں، نہیں، حالت نسبی کی مثال پیش کر رہے ہیں، ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، کہ ان قریب زمانہ ایسے ایسے عجائبات لے کر آئے گا کہ جس سے تم کیا ہو؟ ناواقف ہو، زمانہ ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں ظاہر کرے گا جس سے تم کیا ہو؟ ناواقف ہو، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، اور لوگ ایسی ایسی خبریں تمہارے پاس لے کر آئیں گے جن کا تم نے خود سے کوئی سراغ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، ایسے ایسے لوگ تمہارے پاس خبریں لے کر آئیں گے جن تک تم تلاش کرنے بھی نہیں گئے ہوگے، یا جن کو تلاش کرنے کی تم نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب اس میں موضع استشہاد کیا ہے؟ ما کنتا جاہلا، ٹھیک ہے، ای ما کنتا جاہلہ، یہاں پر دیکھیے ما اس حرف موصول تھا، اور اس کے بعد جملہ کنتا جاہلا یہ صلے کے طور پر استعمال ہوا، اور صلے کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ اس میں ضمیر عائد ہو، اب ضمیر عائد کہاں گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہلہ کا مضاف الیہ تھا جسے کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو معنوی، ہاں، ٹھیک ہے، ای ما کنتا جاہلہ، او مخفوظا بالحرفی، ایک تو مخفوظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، مجرور دو وجہوں سے ہوتا ہے، ایک تو مضاف الیہ ہو جائے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، اور یا ایک جو ہے اس پہ حرف جر ظاہر میں آ جائے، تو ابھی پیچھے کس کی مثال دی؟ مضاف الیہ کی مثال دی، اب کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مجرور کی مثال دے رہے ہیں، مجرور یعنی
جار کی وجہ سے کوئی مجرور ہو جائے تو اس کی مثال دے رہے ہیں. نحو قولہ تعالی، جیسے خدا تعالی کا فرمان ہے، یأکل مما تأکلون منہ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. تو اب دیکھیے اس میں موضع استشہاد کیا ہے؟ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. اس میں دیکھیے ما جو حرف صلہ ہے اس سے پہلے کیا داخل ہوا ہے؟ من حرف جر داخل ہوا ہے. جب من حرف جر داخل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بعد جملہ آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ ہاں، حالت جری میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب ما حرف موصول ہے. اب اس کا صلہ آ رہا ہے تشربون. اب صلہ کے لیے دو شرطیں لگائی تھیں کہ وہ خبریہ ہو، تو ٹھیک ہے خبریہ تو ہے. دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ کہ اس میں ضمیر عائد ضمیر رابط ہو. تو ضمیر عائد رابط تو نظر نہیں آ رہی، تو کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا، یعنی تشربو نہو یا تشربون منہو. ٹھیک ہے. ای منہو ویشربو مما تشربون منہو، یعنی وہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم لوگ کھاتے ہو. رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوگ. اور وہی پیتا ہے جس میں سے، اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم لوگ پیتے ہو. تو یہاں پر جو ضمیر ہے جو کہ رابط ہے، عائد ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے کیا تھی؟ مجرور تھی، اور اسے کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. ای منہو. ٹھیک ہے. وقول الشاعر، اسی طرح قول شاعر کی پھر سے مثال دے رہے ہیں، یعنی جو کہ ایسا حالت جری میں ہو جو کہ حرف جر کی وجہ سے ہوا ہو. جیسے دیکھیے شعر ہے، نسلی للذی سلت لہو قریشن. نسلی للذی سلت لہو قریشن. تو یہاں پر اس میں موصول کون ہے؟ الذی ہے. اس سے پہلے کیا داخل ہوا ہے؟ حرف جر لام داخل ہوا ہے. تو اس نے اسے کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. تو اب جو ضمیر ہوگی، ضمیر عائد، وہ بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. لہذا اس کا صلے میں ہونا ضروری تھا، لیکن اسے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. جیسے تو اگر ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر دیں تو کیا ہوگا؟ نسلی للذی، ہم اس ذات کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سلت لہو قریشن، جس کے لیے نمازیں کس نے پڑھی؟ قریش نے پڑھی. ہاں، وَنَعْبُدُهُ وَإِنْ جَحَدَ الْعُمُومُ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں گرچہ عام لوگ اس کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں. ای نسلی للذی سلت لہو قریشن. تو یہاں پر بھی دیکھیے جو ضمیر تھی وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور تھی اور وہ عائد تھی، لیکن اس امکان کی وجہ سے کہ کبھی کبھی ضمیر عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، اسے کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. تو یہ جو بات کہی تھی کہ ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ حالت رفعی میں ہو، چاہے حالت نصبی میں ہو، حالت جری میں. ان کی مثالیں دے دیں. جری کی دو دو مثالیں اس طور پہ دی ہیں کہ ایک جر وہ ہوتا ہے جو مضاف الیہ کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، اور ایک مجرور وہ ہوتا ہے جو حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ضمیر کا حذف کرنا، یہ جواز کا پہلو ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ ضمیر کو حذف کریں، بلکہ آپ کا من کرے تو حذف کر دیں، یعنی وہاں پر حذف کریں جہاں پر سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ یہاں ضمیر تھی جو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. لیکن اگر ابہام کا اندیشہ ہو کہ سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر ضمیر لانا بہتر ہے. اور عام طور پر جو ہے ہم لوگوں نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھا ہے کہ ہدایت النو میں، کہ جو فضلہ، یعنی اس میں موصول کی فضلہ کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی جملے کا جو اصل جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ فعل اور فاعل ہیں. فعل اور فاعل، یعنی جس سے جملہ بس بن جائے نحوی لحاظ سے، وہ جملے کا اصل کہلاتا ہے. اور جو اس کے بعد چیزیں آتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ فضلہ کہلاتی ہیں. وہ چاہے مفعول ہو، چاہے جار مجرور ہو. تو اگر کیا بولتے ہیں ضمیر عائد فضلہ سے تعلق رکھتی ہو تو پھر اسے حذف کرنا بہتر ہے، اور اگر وہ اصل سے تعلق رکھتی ہو تو اسے حذف نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے تینوں کی مثالیں دی ہیں کہ اصل ہو تب بھی حذف کر سکتے ہیں، فضلہ ہو تب بھی حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ گیا نا ہم نے کیا کہا؟ وفی هذا الفصل تفاصیل کثیرہ لا یلیق بها هذا المختصر. کہہ رہے ہیں کہ اس فصل میں یعنی موصول صلے میں مزید تفاصیل ہیں، لیکن اب چونکہ کتابوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مختصر اور ایک ہاں مطول. اور یہ کون سی کتاب ہے؟ مختصر ہے.
تو مختصر میں اتنی تفاصیل کو جگہ دینا بہتر نہیں، یا مختصر میں اتنی تفاصیل نہیں لائی جاتی ہے. لا یلیق بہا ھذا المختصر، یہ مختصر اس کے متحمل نہیں ہو سکتی ہے. وشبہ الجملۃ ثلاثۃ اشیاء، اور کہہ رہے ہیں کہ شبہ جملہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو مکمل جملہ اور ایک شبہ جملہ. شبہ جملہ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ تین قسمیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ظرف ہو، جیسے نحو الذی عندک. والجار والمجرور، دوسرے یہ کیا جار مجرور ہو، وہ بھی شبہ جملہ ہے. اور کیا بولتے ہیں، والصفہ الصریحہ، اور تیسری چیز کیا ہے، صفت صریحہ ہے. تو صفت صریحہ یعنی صلہ کی دو قسمیں بتائی تھی نا، ایک تو کیا بولتے ہیں جملہ ہو اور دوسرے شبہ جملہ ہو. اب شبہ جملہ کی تین قسمیں ہوئیں، ظرف، جار مجرور اور تیسرے صفت صریحہ. تو صفت صریحہ کا بیان تو پیچھے گزر چکا ہے کہ صفت صریحہ یعنی ایسی صفت جس میں صراحتاً صفت کے معنی پائے جا رہے ہوں، وہ اس میں جامد سے مشابہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو صفت صریحہ کا بیان تو گزر چکا ہے، وذالک فی صلۃ ال وقد تقدم شرحہ، اور اس کی شرح پیچھے گزر چکی ہے. تو اب رہ جاتی ہیں دو چیزیں، ظرف اور جار مجرور. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظرف اور جار مجرور صلہ کب بن سکتے ہیں؟ ظرف اور جار مجرور صلہ کب بن سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وشرط الظرف والجار والمجرور، ظرف اور جار مجرور کی شرط یہ ہے کہ ان یکونا تامین، کہ دونوں کیا ہوں، تام ہوں. تام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کل ہی بتایا تھا کہ تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہو، اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہو. نیچے مزید تفصیل دی ہے، اگر شرح دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، الظرف التام ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا خلاصہ جو ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ ظرف یا جار مجرور استعمال کر رہے ہو، اس سے معنی سمجھ میں آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں ایمبیگوٹی ہو، اس میں ابہام ہو. ٹھیک ہے. فلا یجوز، تو یہ نہیں ہوگا جاء الذی بکا، تو آپ بکا کو صلہ نہیں بنا سکتے. بکا کو صلہ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، یہ تام نہیں ہے، یعنی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب جاء الذی بکا سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ آیا آپ کے ذریعے، کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اب جاء الذی عندک، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں وہ شخص آیا، یا اسی طرح اور کوئی مثال آپ لے کر آئیں کہ جو آپ کے پاس موجود تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، معنی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جاء الذی بکا کے کیا مطلب ہے، یہ سمجھنا بہت دشوار ہے، الا یہ کہ اس میں منطق اور تعویل کا بہت سہارا لیا جائے. ٹھیک ہے. ولا جاء الذی امسی، اور نہ ہی یہ کہنا، یعنی امسی کو بھی جو کہ ظرف ہے، اس کو بھی صلہ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس میں بھی مفہوم واضح نہیں ہو رہا. جاء الذی امسی، وہ آیا گزشتہ کل، مطلب کیا گزشتہ کل. ٹھیک ہے. تو اس کو کیوں نہیں صلہ بنا سکتے؟ لنقصانہما، کیونکہ یہ ناقص ہیں، یعنی اس سے مفہوم پورے طور پر واضح نہیں ہو رہا ہے. وہ حقل کسعی، اور امام کسعی نے یہ مثال دی ہے، یا یہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، نزلنا المنزل الذی بارحتا، کہ ہم اس گھر میں اترے جس میں گزشتہ شب. ٹھیک ہے. تو مصنف اس کی کیا بولتے ہیں وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہی ابہام ہے جو جاء الذی امسی میں تھا یا جاء الذی بکا میں تھا، لیکن یہ کیا ہے، شاذ ہے. اس کو کیا مان لیا ہے؟ شاذ مان لیا گیا. ای الذی نزلناہ البارحۃ، یعنی ہم اس گھر میں اترے جس گھر میں ہم گزشتہ رات بھی اترے تھے، گزشتہ رات بھی ہم نے قیام کیا تھا. وہو شاذ، اور یہ کیا ہے، استعمال شاذ ہے. لہذا شاذ سے قاعدہ نہیں لیا جاتا ہے، جو عام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر قاعدہ بنایا جاتا ہے. شاذ کی مثالوں کو شاذ کے دائرے میں ہی رکھا جاتا ہے. قانون کس کو دیکھ کر بنتے ہیں؟ عموم کو دیکھ کر بنتے ہیں، خصوص کو دیکھ کر نہیں بنتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الظَّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ صِلَةً، اور جب ظرف اور جار مجرور صلہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ صلہ ہوں گے. کانا متعلقین بفعل، تو دونوں کس سے متعلق ہوں گے؟ ایک فعل سے متعلق ہوں گے. وہ فعل کیسا ہوگا؟ محذوف ہوگا. اور جوازی طور پہ محذوف ہوگا یا وجوبی طور پہ محذوف ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وجوبی طور پہ محذوف ہوگا، یعنی اس کا حذف کرنا کیا ہوگا؟
ضروری ہوگا، اور تقدیر اس کا خلاصہ کیا ہوگا، یعنی اس کو اگر اوپن کریں گے تو کیا نکلے گا، استقرہ، ٹھیک ہے، اور استقرہ والضمیر الذی کان مستترا فی الفعل، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر اس فعل میں مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوگی، یعنی استقرہ میں ہوا کی ضمیر ہے، تو وہ ضمیر کس کی طرف، فعل سے نکل کے کس کی طرف منتقل ہو جائے گی، ظرف یا جار مجرور کی طرف منتقل ہو جائے گی، جو کہ عائد یا رابط بن جائے گی کس کے لیے، اس میں موصول کے لیے۔ یعنی اگر اس کو ہم یعنی مزید واضح کرتے ہوئے یہ کہیں تو کہیں گے کہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کیا بولتے ہیں، جملہ ہوگا، یعنی سیلا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کیا ہوگی، پیچھے عائد ہوگی، پیچھے اسے جوڑے گی۔ تو جملے جو مکمل جملہ ہوگا اس میں تو ضمیر پائی جا رہی ہے، لفظوں میں دکھ رہی ہے، لیکن جو شبہ جملہ ہوگا اس میں تو ضمیر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں گرچہ ضمیر نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں پر ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے تو وہ کسی فعل محذوف سے کیا ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اور فعل محذوف میں ضمیر پائی جاتی ہے، تو جو فعل محذوف میں ضمیر تھی وہ ظرف یا جار مجرور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور وہی ضمیر پھر پیچھے جو اس میں موصول ہے اس سے کیا ہو جائے گی، اس کی طرف کیا ہو جائے گی، عائد ہو جائے گی، اسی ربط پیدا کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم لوگوں نے سیلا کے بارے میں پڑھا۔ سیلا دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ آ، یا شبہ جملہ، ٹھیک ہے۔ جملے کے لیے شرط ہے کہ وہ خبریہ ہو، اور کیا بولتے ہیں اس میں، اس جملے میں ایک ضمیر عائد پائی جائے، ٹھیک ہے۔ پائی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظوں میں پائی جائے، پائے جانے کا مطلب اس میں معنی ہو، گرچہ اسے حذف کر دیا گیا، اور حذف کر دیا جاتا ہے مرفوع کو بھی، مجرور کو بھی، اور منصوب کو بھی۔ اور دوسرا قسم شبہ جملہ کی ہے۔ شبہ جملہ کی ضمن میں تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو صفت صریح، اور دو ظرف اور جار مجرور، ٹھیک ہے۔ ظرف اور جار مجرور کے لیے شرط یہ بیان کی کہ اس میں مفہوم واضح ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسے مفہوم سمجھ میں ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر مفہوم ناقص ہے تو پھر اس کا صلہ بننا درست نہیں ہوگا۔ اور جب ظرف یا جار مجرور صلہ بنیں گے تو ہم وہاں پر وجوبی طور پر ایک فعل کو کیا مانیں گے، محذوف مانیں گے، جس میں ایک ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر ظرف یا جار مجرور کی طرف منتقل ہو جائے گی، جو پھر اس میں موصول سے اسے کیا کر دے گی، جوڑ دے گی۔ That's all for today. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے ہم سب کو۔